اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قریش جو ہیں وہ ابو طالب کے پاس گئے، سرداران قریش جو ہیں وہ ابو طالب کے پاس گئے اور ابو طالب کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس کو روکیں، لیکن آپ نے اس کو نہیں روکا تھا۔ ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جو بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو بھی اس کے کام ہیں، آپ اس کو روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ اچھا، یہ دھمکی دے کے اب قریش جو ہیں وہ ابو طالب کو گئے۔ ابو طالب جو ہے اس زوردار دھمکی سے ان پہ بہت اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود پر اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ تو ابو طالب نے انہیں کہا کہ جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ جب پچھلی دھمکی کے باوجود قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، بلکہ اس کی بجائے قریش سے جدا ہونے کے لیے اور عداوت مول لینے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے کر تو ابو طالب کے پاس پہنچے، دوبارہ سے ابو طالب کے پاس گئے اور اس کو کہنے لگے کہ یہ ولید جو ہے یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے۔ ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو۔ تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤ پلاؤں پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو۔ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ ان دونوں میٹنگز جو ان کی قریش کی ہوئی ابو طالب کی ساتھ، اس کے ساتھ ان میٹنگز کی ناکامی کے بعد ان کا جذبہ جو ظلم و ستم کا جذبہ تھا وہ اور بڑھ گیا، اور ایذا رسانی کا سلسلہ پہلے سے سخت تر انہوں نے کر لیا، اور انہی دنوں ان سرکش دماغوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی تجویز ابھری۔ مگر یہی تجویز جو تھی اس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام لے آئے۔
ابو لہب کا بیٹا عتیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں وہ نجمی اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں. اس کے بعد وہ آپ پر ایذا رسانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے پر تھوک دیا، اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا. اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بدعا قبول ہوئی. چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے کچھ لوگوں کے ہمراہ سفر میں گیا. جب انہوں نے ملک شام کے مقام زرقہ میں پڑاؤ ڈالا تو رات کے وقت شیر نے ان کا چکر لگایا. عتیبہ نے دیکھتے ہی کہا ہائے میری تباہی، خدا کی قسم مجھے کھا جائے گا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بددعا کی ہے. دیکھو میں شام میں ہوں لیکن اس نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا. احتیاطاً لوگوں نے عتیبہ کو اپنے اور جانوروں کے گھیرے کے بیچوں بیچ چلایا، لیکن رات کو شیر سب کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتیبہ کے پاس پہنچا اور سر پکڑ کر ذبح کر ڈالا. تو ایسی ہوتی ہے بد دعا، نبیوں کی، نبی نے کی اور وہ قبول ہو گئی. ایک بار عقبہ پہلے تو تھا نا عتیبہ، اب عقبہ ہے. ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا دونوں آنکھیں نکل آئیں گی. دراصل وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندنے کے چکر میں تھے. چنانچہ ابو جہل نے کہا، ایک روایت کے مطابق ابو جہل نے کہا برادران قریش، آپ دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی، ہمارے آباء و اجداد کی بدگوئی، ہماری عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تدلیل سے باز نہیں آتا. اس لیے میں اللہ سے عہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اسی پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا. اب اس کے بعد چاہے تم لوگ مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دو، چاہے میری حفاظت کرو، اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کریں. لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو. اب صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ایک پتھر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور آئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. قریش اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ ابو جہل کیا کارروائی کرتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا، پھر آپ کی جانب بڑھا، لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خوردہ حالت میں واپس بھاگا. اس کا رنگ فق تھا اور وہ اس قدر مرعوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چپک کر رہ گئے تھے. وہ بمشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا اور ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے. تو اس نے کہا جو میں نے بعد رات کو کہی تھی میں وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آرے آ گیا. بخدا میں نے کبھی اونٹ کی ویسی کھوپڑی، ویسی گردن، ویسے دانت ہی نہیں دیکھے. وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا. ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑتے. اس کے بعد ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی بات کی جس کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا. ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اسلام لے آئے. قریش کے دوسرے بدماشوں کے دلوں میں بھی یہ بات بھری ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے. چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے ابن اسحاق نے مطلب یہ روایت آئی ہے ہمارے پہ کسی کے تھرو کہ مشرکین نے رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم نے جیسا صبر کیا اس کی مثال نہیں. در حقیقت ہم نے اس کے معاملے میں بہت ہی بڑی بات پر صبر کیا ہے. اب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. انہوں نے پہلے حجر اسود کو چوما، پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے. مشرکین نے کچھ تانا زنی کی جس کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھا گیا. جب آپ دوبارہ گزرے تو مشرکین نے پھر تانا زنی کی، آپ کے چہرے پہ پھر اثر دیکھا گیا. تیسری بار آپ گزرے تو مشرکین نے پھر لان تان کی. اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا قریش کے لوگوں سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل و ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نے لوگوں کو پکڑ لیا، یعنی ان پہ سختہ چاری ہو گیا. ہر آدمی جو ہے وہ ایسے
جیسے ہر آدمی کے سر پہ چڑیا ہو، ہلا تو چڑیا اڑ جائے گی. یہاں تک کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت تھا وہ بھی بہتر سے بہتر لفظ جو پا سکتا تھا اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبگار رحمت ہوتے ہوئے کہنے لگا کہ ابو القاسم واپس جائیے. خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نادان نہ تھے. دوسرے دن قریش پھر اسی طرح جمع ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آئے، مطلب مکہ کعبہ شریف آئے طواف کرنے کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے. یہ دیکھتے ہی سب یکجان ہو کر ایک آدمی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا. ایک آدمی نے گلے کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور بل دینے لگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں لگ گئے. وہ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پلٹ گئے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بالکل شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و ناصر بنے رہے تھے اور ہر موقع پہ ان کی مدد کی تھی. اچھا، اب حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ کس طرح مسلمان ہوئے اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت اسما کی روایات میں تفصیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس یہ چیخ پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ. وہ جھٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر چوٹیاں تھیں. وہ یہ کہتے ہوئے گئے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پل پڑے. وہ واپس آئے تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کا جو بال بھی چھوٹے تھے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا، یعنی ان کے بال اترتے نہیں لگ گئے. اتنی ان کی قریش نے ان کی یہ حالت بنائی. مکہ میں ظلم و ستم کی یہ سارے بادل جو ہے چھائے ہوئے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مگر اللہ نے روشنی کی کرن جو ہے وہ دکھائی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کا مسلمان ہونا اہم اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ مکہ کے اہم ترین اشخاص میں تھے. ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا جس سے ایسی چوٹائی کہ خون بہہ نکلا. پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا. عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ شکار سے واپس آ رہے تھے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں بھڑک اٹھے. یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے. دوڑتے ہوئے اور یہ تہیہ کیے ہوئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے، وہ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کی سر پر جا کھڑے ہوئے اور اس کو کہنے لگے کہ تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، میرا بھی وہی دین ہے جو اس کا دین ہے. تو اس طرح انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا، اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آیا. اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کرا دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. کیونکہ حضرت حمزہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اب شروع میں تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس بات کی حمایت میں تھا کہ ان کی عزیز کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہوں نے اسلام کو مضبوطی سے تھام لیا اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بہت عزت اور قوت محسوس کی. یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ.
اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے اسلام لائے، انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا؟ وہ بھی ایک مضبوط انسان تھے مکہ کے، اور انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں آج کے لیسن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ آپ اپنے عزیز کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کا عزیز، کوئی بھی عزیز آپ کا حق سچ پہ ہے، سچ پہ ہے، حق پہ ہے، صحیح بات کرتا ہے، شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے، شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے، اور کسی بھی معاملے میں، کسی بھی واقعے میں وہ سچ پہ ہے، تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کی حمایت کریں، اس کو مضبوط بنائیں۔ اور اسی طرح جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے مسلمانوں نے عزت اور قوت محسوس بھی کی اور ان کو عزت اور قوت ملی بھی، اسی طرح ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان ساتھیوں کے لیے عزت اور قوت کا باعث بنے، ان کی تذلیل کا باعث نہ بنے، ان کو نقصان پہنچانے کا، ان کو پریشان کرنے کا باعث نہ بنے، بلکہ ان کے لیے عزت اور قوت کا باعث بنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔